الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم وعن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنہ قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بكل شعرة من الصوف حسنہ رواہ احمد وابن ماجہ۔ محترم سامعین کرام، ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربانی کے بارے میں سوال کیا کہ یہ قربانی کب سے چلی ہے اور کس مقصد کے لیے چلائی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ اس امت کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ علماء نے انہی الفاظ پر تبصرہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی سنت ہے اور تمہارے باپ علیہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہ باپ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت آپ علیہ السلام نے بتایا۔ سنت تو وہ عمل ہے جو کسی پیغمبر نے کیا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کا عمل تو بیٹے کو خدا کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ اب ہم آپ علیہ السلام کی سنت پر تو تب چلیں گے کہ ہم اپنے بیٹوں کو خدا کے نام پر قربان کریں۔ ہم تو دمبا دیتے ہیں، بکرا دیتے ہیں، گائے دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس جانور کی ذبح کو سنت کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے میں جو ثواب ملنا تھا وہ آپ کو بکرا کی ذبح کرنے میں ملے گا۔ بکرے کا ثواب تو 10 یا 15 کلو گوشت کا ثواب ہے، لیکن اللہ تعالی جل جلالہ اس کا ثواب نہیں دیتا، بلکہ ایک باپ جب اپنے بیٹوں کو خدا کے نام پر قربان کرتا ہے، اس بیٹے کی قربانی کا جو ثواب ہے اس امت کو اللہ تعالی جل جلالہ بکرا ذبح کرنے کے بدلے میں وہ ثواب عطا کر دیتا ہے، اور بیٹے کی قربانی کا ثواب عام عبادت سے زیادہ ہے۔ جو چیز آپ کو محبوب ہو خدا کے نام پر، وہ محبوب چیز دینے میں ثواب کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اب مال آپ کو پسند ہے، جب مال خرچ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو ثواب ملے گا۔ مال سے آپ کو جان زیادہ عزیز ہے، تو جب کوئی مجاہد محاذ پر اللہ تعالیٰ جل کے راہ میں جان دے دیتا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ حق ادا نہ ہوا، تو مال دینے سے جان کا ثواب زیادہ ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جان سے زیادہ محبوب مسلمان کو عزت ہے۔ آپ کی عزت آپ کو جان سے زیادہ عزیز ہے، مگر اب آپ کی عزت کاروبار سے ہے، دولت سے ہے، برادری سے ہے، عمدہ لباسوں سے ہے، تو آپ حج پر یہ تمام قربان کر دیتے ہیں، کپڑے اتار کر احراموں میں رہتے ہیں، برادروں کو چھوڑ کر پردیس میں چلے جاتے ہیں، یہ آرام راحت کی زندگی قربان کر کے وہاں سختی برداشت کرتے ہیں، تو حدیث شریف میں ہے کہ حاجی خدا کے مہمان ٹھہرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جان سے بڑی چیز جو عزت ہے خدا کے نام پر قربان کر دی ہے۔ تو فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، ان کے گھر کی حفاظت کے لیے میں خود ان کے گھر میں آتا ہوں، اور فرمایا میں ان سے ماضی کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، کیونکہ انہوں نے سب سے عظیم چیز عزت کو میرے نام پر قربان کر دیا۔ اور پھر سب سے زیادہ عزیز اولاد ہے۔ باپ اپنے جان دینے کے لیے تیار ہے،
لیکن بیٹی کی موت یا قتل کی خبر کو سن نہیں سکتا، تو بیٹی کی قربانی جو ہے اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو پیش کرنے کا ثواب ملا تھا، وہ میرے امت کو ایک جانور ذبح کرنے سے ملے گا۔ جیسے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میرے ذہن میں آیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو ہم تو نماز 5 پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں 50 کا ثواب دیتے ہیں، تو یہاں بھی اسی طرح ہے۔ جب اتنا بڑا ثواب ہے تو ہمیں چاہیے کہ قربانی میں سستی نہ کریں، کوتاہی نہ کریں، ضرور قربانی میں حصہ لیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جو 10ویں محرم کو گھر میں معمول سے ذرا زیادہ خرچہ کرتا ہو اور قربانی جوش و خروش سے کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ جو کہ اس کے سال بھر کے رزق میں برکت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا لفظ استعمال فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم۔ دوسرا لفظ نبی علیہ السلام نے ابیکم کا استعمال کیا ہے، سنت ابیکم، کہ یہ سنت ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام۔ ہمارا باپ کیسے بنا؟ تو بھئی یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی والد ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ اور روحانی والد اس لیے ہیں کہ شاید ہی کوئی والد اور اولاد کے لیے اتنی فکر کرے جتنی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کی ہے۔ پھر قرآن میں بھی آیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں، تو جب آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو آپ ہمارے روحانی والد ہیں۔ پھر قرآن کریم میں آیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ گرامر والے علماء کرام جانتے ہیں کہ یہ لیکن کا لفظ جو ہے یہ اس بات کے لیے آتا ہے جس کی نفی پہلے ہوئی ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نفی فرما کر جسمانی طور پر تو میرا پیغمبر علیہ السلام تمہارے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ ہاں روحانی باپ ہیں۔ تو اس امت کے روحانی باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ نسب چلتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ ہیں۔ یہ باپ کا نام لے کر ترغیب اس لیے دی کہ اگر قربانی میں ثواب نہ بھی ہوتا پھر بھی تمہیں کرنا پڑتی، کیونکہ یہ باپ کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں قربانی میں ثواب نہ بھی ملتا ہو پھر بھی تمہیں قربانی اس لیے کرنی پڑتی کہ یہ تو آثار قدیمہ میں سے ہے، باپ کا تبرک ہے، اس وجہ سے بھی قربانی ضروری ہے۔ خواتین اس میں سستی کرتی ہیں، زیورات محبوب ہیں، جنت محبوب نہیں، اس میں سے وہ خرچ نہیں کرتی۔ زیورات میں زکوٰۃ بھی واجب ہو جاتی ہے، زیورات اگر سونے کے ہوں 7.5 تولے سونے سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، چاندی کے ہوں تو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہیں، نقدی ہو تو تقریباً 81,375 پچھلے مہینوں کے میں جو حساب بنتا تھا روپے 52.5 تولے چاندی کے برابر ہیں۔ اصل میں یہ چیز ہے، آپ کے پاس جو ضرورت سے زائد سامان وغیرہ ہے ان سب کا آپ کو حساب لگانا پڑے گا، تو ان سب کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے جو اس آج کل موجودہ جو قیمت ہے، تو پھر آپ پر جو ہے نا قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ تمہارے باپ کی نشانی ہے، ضرور قربانی میں حصہ لو۔ تیسرا لفظ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو ثواب دیا تھا وہ تمہیں بھی دے گا۔ یہ ہمارے فطرت کے مطابق بات ہے۔ بادشاہ کو جب کوئی خوشی ہوتی ہے، مثلا بادشاہ کا بیٹا قریب الموت ہے اور اچانک اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو صحت دیتا ہے، اب بادشاہ وقت انعام تقسیم کرتے ہیں، لیکن انعام میں فرق ہوتا ہے، جو چپڑاسی ہے اس کو کم دیتے ہیں، جو ذرا افسر ہے اس کو زیادہ دیتے ہیں، اور جو مقرب وزراء ہیں وفادار ہیں ان سب کو سب سے زیادہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ بھی مسلمان کو ثواب دیتا ہے، اسی عمل کا ثواب اولیاء کو زیادہ دیتا ہے، اسی عمل کا ثواب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس سے زیادہ دیتا ہے، اسی عمل کا ثواب انبیاء کرام علیہ السلام کو سب سے زیادہ دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل کے خاص بندے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے خاص نبی ابراہیم علیہ السلام کو جو ثواب دیتا ہے
ادنا سے ادنا آدمی کو بھی وہی ثواب دے گا۔ یہ نہیں کہ وزیر کو 5 کروڑ روپے اور معمولی نوکر کو 5 روپے ملیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ترغیب دے رہے ہیں کہ قربانی ضرور کرو۔ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اللہ تعالیٰ جل جلالہ جس ثواب کا اعلان فرما چکے ہیں وہ اعلان قیامت تک باقی ہے۔ بکرے کے ذبح کرنے کا ثواب وہی ملے گا۔ پھر باپ کا لفظ ذکر کر کے فرمایا کہ یہ تبرک سمجھو، آثار قدیمہ سمجھو، باپ کی نشانی سمجھو، قربانی ضرور کیا کرو۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ جو خاص بندے تھے، اس خاص بندے کو جو ثواب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عنایت فرمایا وہ تمہیں بھی عنایت کرے گا۔ پھر عبادت میں وقت کے لحاظ سے بھی عظمت بڑھتی ہے، مکان کی وجہ سے ثواب بھی بڑھتی ہے۔ آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز ہے، لیکن جب آپ مسجد میں نماز پڑھیں گے تو ثواب 25 گنا بڑھتا ہے، اور جب آپ بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں وہی نماز پڑھیں گے تو 25,000 تک پہنچ جائے گا۔ وہی نماز اگر آپ مسجد حرام میں پڑھیں گے تو 1 لاکھ تک پہنچ جائے گا۔ نماز ایک ہی ہے، لیکن جیسے جیسے مکان متبرک ہوتا گیا ویسے ویسے ثواب بڑھتا گیا۔ کہیں گھر میں نماز کا ایک ثواب مسجد میں 25 گنا یا 27 گنا کی جگہ ذرا نسبتاً مقدس ہے۔ بیت المقدس میں 25,000، مسجد نبوی میں 50,000 اور بیت اللہ میں 1 لاکھ کے برابر ہے۔ تو قربانی میں اس لیے عظمت ہے اور ثواب زیادہ ہے۔ جس جگہ آپ قربانی دیتے ہیں وہ جگہ بڑی متبرک ہے اور باعظمت ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب مینا میں حاجی لبیک کہتے ہیں تو آس پاس کے پہاڑ بھی سن کر لبیک کہتے ہیں، تو ان کے پیچھے جو پہاڑ ہیں وہ بھی کہتے ہیں، یہاں تک کہ شرق سے غرب، جنوب سے شمالی کنارے تک پوری دنیا کے شجر حجر سب لبیک کہتے ہیں۔ تو گویا کہ پوری زمین ان دنوں میں مکہ بنتی ہے، مکہ کی طرح بنتی ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ گجرانوالہ کی گلی میں قربانی دے رہے ہیں، آپ پہاڑ پور میں قربانی دے رہے ہیں، ڈی خان میں قربانی دے رہے ہیں، اسلام آباد کہیں اور دے رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ جیسے کہ مکہ میں قربانی دے رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ ہماری قربانی تو مکہ سے باہر ہے، وہاں کیسے؟ انشاءاللہ مزید اس کی فضائل پہ بات کریں گے۔ جو کچھ ہم نے کہا سنا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جل ساری امت مسلمہ کی قربانیاں قبول فرمائیں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔